عمران خان کی زیر صدارت جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اہم اجلاس۔ جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے کے بارے میں فہرستیں بھی تیار۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ عوام کی بڑی تعداد بھی جیل بھرو تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ فوکل پرسن کی بریفنگ۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے۔ لیاقت، اجلاس کا حوال بتائیے گا۔ بالکل تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت جیل بھرو تحریک کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں فوکل پرسن سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسین راکر، سینیٹر اعظم سواتی اور دیگر پارٹی کے رہنما شریک ہوئے۔ اس موقع پر جو ہے وہ فوکل پرسن جو ہے اعجاز چودھری، انہوں نے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اب تک کی جو تیاریاں اور بریفنگ ہے اس حوالے سے بریفنگ دی۔ اب بتایا گیا کہ جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے کے بارے میں ابتدائی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ عوام کی بڑی تعداد بھی جیل بھرو تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر کے پی کے اور سینٹرل پنجاب کے دوروں کے حوالے سے بھی پارٹی چیئرمین کو فوکل پرسن اعجاز چودھری نے آگاہ کیا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئین سیکنگ کی جا رہی ہے اور جیل بھرو تحریک حکمرانوں کے تعبت میں آخری چیز ثابت ہوگا۔ موجودہ ملکی مسائل کا واحد حل عام انتخابات ہے۔ شکریہ لیاقت، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے 43 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا معاملہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر فریقوں کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا جاری نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے، عدالت سے استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواست۔ جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت 43 ارکان اسمبلی کی جانب سے دائر متفرق درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ عدالت نے نوٹیفیکیشن لفظ نہ کرنے پر اسپیکر کا استعفے منظور کرنے کا اقدام معطل نہیں کیا۔ متفرق درخواست میں اسپیکر کی جانب سے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن لفظ کر دیا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا جاری نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا حکم دے۔ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی سمیت تمام فریقوں کو 7 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے کا اقدام چیلنج کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام معطل کر رکھا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ کم آمدن والے افراد کے لیے ہاؤسنگ لون کا حصول آسان بنانے کی ہدایت۔ اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے ذریعے گھر بنانے کے لیے 80 کروڑ روپے کے آسان قرضے دینے کے امور کا جائزہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ اس اجلاس میں کم آمدن والے افراد کے لیے ہاؤسنگ لون کا حصول آسان بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے ذریعے گھر بنانے کے لیے 80 کروڑ روپے کے آسان قرضے دینے کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، جو کہ کم آمدن والے افراد کے لیے ہاؤسنگ لون کا حصول آسان بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اور اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے ذریعے گھر بنانے کے لیے 80 کروڑ روپے کے آسان قرضے دینے کے امور کا جائزہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی دہشت گردی اور پولیس مقابلوں میں زخمی ہونے والے غازیوں سے ملاقات۔ افضال احمد کوثر کی فردن غازیوں سے ملاقات، مسائل بارے بھی دریافت کیا۔ افضال احمد کوثر نے پولیس غازیوں میں 11,75,000 روپے مالیت کے امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی دہشت گردی اور پولیس مقابلوں میں زخمی ہونے والے غازیوں سے ملاقات ہوئی۔ افضال احمد کوثر کی فردن غازیوں سے ملاقات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ مسائل بارے بھی دریافت کیا۔ افضال احمد کوثر نے پولیس غازیوں میں 11,75,000 روپے مالیت کے امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے، جو کہ اس ملاقات میں افضال احمد کوثر کی فردن غازیوں سے ملاقات ہوئی اور مسائل بارے بھی دریافت کیا۔ یونیورسٹی لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے حاجی کیمپ ٹرین منصوبہ واسا کی تاریخ میں سب سے طویل ترین ارتفاع کا شکار رہنے والا منصوبہ بن گیا۔ 2017 میں شروع ہونے والے منصوبے پر تاحال 45% سے زائد کام باقی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ آج دور اقتدار میں وسطی لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے حاجی کیمپ ڈرین منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا، تاہم یہ سٹارم واٹر حاجی کیمپ ڈرین کے حوالے سے چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں کہ واسطہ انتظامیہ اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو مکمل کرنے میں مبینہ طور پر کوتاہی برتی گئی، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ التوا کا شکار ہوا۔ حاجی کیمپ ڈرین منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز 2017 میں ہوا، تاہم واسطہ کی تاریخ میں سب سے طویل ترین التوا کا شکار رہنے والا یہ منصوبہ بن چکا ہے، کیونکہ گزشتہ 6 برسوں سے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ جو بجٹ کے حوالے سے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق سٹارم واٹر حاجی
کیمپ ڈرین کے لیے 3 ارب 10 کروڑ 84 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، تاہم اسٹارم واٹر ڈرین پر 6 سالوں کے دوران ابھی تک 2 ارب 51 کروڑ روپے خرچ ہو سکے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے رواں مالی سال 2022-23 میں اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے، لیکن واسطہ انتظامیہ کی جانب سے ان فنڈز کے استعمال میں مبینہ طور پر کوتاہی برتی گئی اور ابھی تک 17 کروڑ 40 لاکھ روپے ٹھیک ہے، بہت شکریہ زینب کا۔ اور شہر کا موسم گرمیوں کی طرف گامزن، دن میں گرمی اور رات میں موسم سرد، شہر کی فضا میں آلودگی مجموعی طور پر 211 ریکارڈ، ڈی ایچ اے میں AQI 300 اور علامہ اقبال ٹاؤن میں 226 ریکارڈ۔ موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا موسم کا حوال۔ شہر لاہور کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو موسم ہے گرمیوں کی طرف گامزن ہے، آہستہ آہستہ جو موسم ہے گرمیوں کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ دن کے وقت اچھی خاصی جو ہے گرمی دکھائی دیتی ہے، موسم اچھا خاصا دھوپ کی کرنیں ہیں، گرمی کا احساس دلاتی ہے، لیکن جیسے شام ہوتی ہے موسم ٹھنڈے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، رات جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر بات کرتے چلے AQI انڈیکس کی، تو جو AQI ہے لاہور کے اندر اوسط جو ہے 211 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ DHA کے اندر 300 تک AQI ریکارڈ کیا گیا، علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر تقریباً 250 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ اور اگر بات کرتے چلے ہم درجہ حرارت کی، درجہ حرارت جو ہے لاہور کے اندر دن کے وقت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی درجہ حرارت جو ہے لاہور میں رہتا ہے، جبکہ رات کو جو درجہ حرارت ہے وہ 13 سے 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ رات کے وقت قدرے ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن دن کے وقت اچھی خاصی جو ہمیں گرمی دیکھنے میں آتی ہے۔ محکمہ موسمیات والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش کریں، کیونکہ موسم بدل رہا ہے، بدلتے موسم کے ساتھ جو ہے بڑے منفی اثرات اس کے صحت کے اوپر پڑتے ہیں، کیونکہ بخار، نزلہ، زکام اور اس طرح کی دیگر جو امراض ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس طرح کے موسم میں۔ تو کہنا ہے کہ کوشش کریں، کھانے کے اندر پرہیز کریں، ٹھنڈے مشروبات سے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں موسم کا حوال بتا رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، فیسٹ فیسٹیول لاہور کی ادبی فضاؤں کو مہکانے لگا۔ 7واں فیسٹ فیسٹیول پوری رہنائیوں کے ساتھ الحمرا آرٹس کونسل میں شروع ہو گیا۔ فیسٹیول کے دوران 60 سیشنز ہوں گے۔ فیسٹیول کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، فیسٹ فیسٹیول اپنی پوری رہنائیوں اور آب و تاب کے ساتھ الحمرا آرٹس کونسل میں شروع ہو گیا ہے، اور آج اس کا افتتاحی روز ہے۔ اور اس طور آج تو زیادہ پرفارمنسز نہیں ہیں، آج زیادہ میل ملاقات کا موقع ہے، مختلف دانشور حضرات ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور 19 فروری تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ فیسٹیول میں شرکت کے لیے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے بھی کچھ دانشور یہاں پر پہنچے ہیں۔ جاوید اختر صاحب بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ امرتسر سے محبتوں کا پیغام لے کر آئے ہیں اروندر چمک صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تھوڑی سی ان سے گفتگو کر لیتے ہیں فیض صاحب کے حوالے سے۔ بہت شکریہ اروندر جی، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ فیض صاحب کو ہم تو بہت لائک کرتے ہیں، یہاں پر بہت پاپولر بھی ہیں، سرحد کے اس پار بھی یہی صورتحال؟ ہن تو ہی دس کی کرنا ہے، ہن کداں پار اترنا ہے، جد دکھ دی بیڑی دے وچ اساں جیون دی بیڑی اتاری سی، کنا کس تے بل سی باہواں چ تے لو وچ کنی لالی سی، ہن تو ہی دس کی کرنا ہے، بہت زبردست پار اترنا ہے۔ یہ فیض صاحب دی نظم ہے۔ فیض صاحب دی پنجابی پوئٹری شاید اتنے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتا۔ جی فیض صاحب دی یہ نظم میں زبانی تو نال سانجھی کر سکتا تو تمہیں یہ اندازہ لگ سکتا ہوئے گا کہ فیض ہندوستان دے وچ پوجیا جاتا ہے، عبادت ہوتی ہے فیض دے کلام دی، اور فیض جنہ اتنے تسی سیلیبریٹ کرتے ہو، اسی ہندوستان کی سرزمین کے اتنے ہر روز ملک کے ہر کونے دے وچ کتے نہ کتے فیض کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اروندر جی۔ اروندر چمک صاحب دے نال تھوڑی جی گل بات ہو رہی سی، تو انہوں نے پنجابی بولدے ویکھ کے اپنا بھی دل کرن لگ پیا پنجابی بولن نو، پر پنجابی تو مڑ اردو دے پاسے واپس آنے ہیں۔ تو یہی محبتوں اور رانائیوں کا جو سفر ہے 19 فروری تک چلتا رہے گا، اور فیض فیسٹیول کی ادبی سرگرمیوں سے لوگ اور اہل علم و دانش بھرپور لطف۔ شکریہ سہیل آپ کا۔ زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے ہیں۔ دینے لگا کہ ہم نے اب اس ملک میں یہ جو ظلم اور نا انصافیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اب ہم نے کون سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے، اور وہ میں ساری میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، میرے جو کارکن ہیں، ان کو اور میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب اگلا راستہ کیا ہے، کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ یقین ہو گیا ہے
کہ اس کے باوجود کہ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونی ہے، یعنی جب ہم نے اپنی اسمبلیاں پنجاب کی اور پختونخوا کی، جب ہم نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی تو ہم نے اس نالج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب یہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ غیر آئینی ہوگی، یعنی یہ جو چیف منسٹرز کیئر ٹیکر کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، 91 دن ان کے اوپر آئین کی وہ شک لگتی ہے جس میں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ ساری جو سزائیں اس کے ساتھ ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کا جو رولز اب تک سامنے آ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا تھا جب ہماری اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، تو نہ گورنر نے ابھی تک اس کے اوپر چلا ہے، دونوں گورنرز نہیں چلے، نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر چلی ہے۔ اور جو سب سے حیرتناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن بے بسی ظاہر کر رہی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، کہ جی وہ کوئی کہتا ہے ہر قسم کی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی پولیس نہیں ہوگی تو فوج نہیں ہوگی۔ تو میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ جس دن پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا اور پاکستان کی جوڈیشری عمل نہیں کروا سکتی، یعنی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آئین، اور یہ آئین کیونکہ جوڈیشری تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، تو وہ جب ایک چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ واضح آئین میں، اور اس کے بعد کوئی بھی حکومتی کوئی بھی ادارہ ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم جی اس میں تعاون نہیں کر سکتے، اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ملک کے آئین کے اوپر پاکستان کی عدلیہ عمل ہی نہیں کروا سکتی، تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملک کی نہیں ہو سکتی۔ جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں، پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایٹم بم، 2 ایٹم بم کے بعد ایک ملک 10 سالوں میں خوشحال ہو گیا۔ بم، جنگیں، زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو۔ ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کا انصاف ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے اوپر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور جب ججز اپنی ججمنٹ سے ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے۔ تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب 90 دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا۔ ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی 2 گورنمنٹس گرا دوں، ڈیزالو کر دوں۔ ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا۔ پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے، ان کو کہتے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے۔ الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جو آکشن سے آتا ہے، یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ کراتا ہے، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا، وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ جدھر مشکل فیصلے کرنے پڑے، یہ کہتے نہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے، انہوں نے کیا مشکل فیصلہ کیا؟ قیمتیں بڑھا دی۔ یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آ کے ہر بجلی کی، گیس کی، سب کی، اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا؟ ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں۔ ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی، ہم نے ویلتھ کریشن کی، ہم نے وہ اپنے ملک میں زیادہ ڈالرز، تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم قرضے واپس کریں گے۔ انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلائی، ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں، اور لوگوں کی کمر توڑ دی۔ اور جو